پروفیسر ڈاکٹر امجد علی حافظ صاحب سے یہ وہ ہیں اور فضا شاہی والے محمد بیان فرمائیں کہ اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے آپ کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صدا ہمارے دیگر صدا جناب مولانا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آواز بلند صدا سرکار عام محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں صلوات آواز بلند صلوات
ناطية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب قدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ اب سب کی گزشتہ تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائیں اور آئندہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہر عبادت انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں. ولایت امیر المومنین قدیر سے ضرور تھا. اللہ تعالیٰ نے علی ولی کو وہ مقام عنایت کیا ہے کہ جس پر انبیاء بھی رشک کرتے ہیں، جس پر انبیاء رشک کرتے ہیں. رسول اللہ ان مقامات کو ہمیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بات مفہوماً درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ علی کو مانو سوچو نہیں. اکثر سنا ہوگا آپ نے، کہا ہے نا ایسا کہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ جتنا تم علی کو مان کر سوچو گے، مان کر سوچو گے تو پھر اتنا ہی آپ بھی عالی ہو جاؤ گے. جتنا مان کے سوچو گے اتنا عالی ہو جاؤ گے. اور جتنا اگر مانتا نہیں کوئی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ منکر ہو، تو جو منکر ہوگا اگر علی کو سوچے گا تو اس کی سوچ مجبور ہو جائے گی کہ دوسرے گھر چھوڑ دو، گھر یہی ہے. گھر تو ہے یہی ہے. کیونکہ اگر سوچ کیوں بنا؟ کیونکہ علی ہے قرآن ناطق، اور یہ ہمارے جو درمیان دو جلدوں میں قرآن ہے، یہ قرآن صامت. قرآن صامت کے بارے میں دلیل اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے کہ قرآن کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے. افلا تتفکرون، تم کیوں قرآن میں تفکر نہیں کرتے؟ قرآن چاہے صامت ہو چاہے قرآن ناطق ہو، تفکر کرنے کی دونوں میں دعوت دی گئی ہے. یا نہیں؟ لہٰذا جو کہے کہ علی کو سوچو نہیں، اس کو سمجھ نہیں آئی، اسے پتہ نہیں وہ خود بھی کیا کہہ رہا ہے. حتیٰ کہ قرآن جو ہے وہ کہہ رہا ہے تفکر کرو. پھر اگلا جملہ افلا تتعقلون، کہ کیوں قرآن میں تعقل نہیں کرتے؟ پھر کہا افلا تتدبرون، قرآن میں کیوں تدبر نہیں کرتے؟ یہ تینوں جملے قرآن کے ہیں کہ کیوں تم قرآن میں سوچ سمجھ نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے؟ کیوں تم قرآن میں عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ کیوں تم قرآن میں تدبیر نہیں کرتے، مینجمنٹ نہیں کرتے؟ یہی تو سمجھا رہا ہے اللہ کہ اگر قرآن میں تعقل کرو گے تمہارے عقل کے طریقے کھلیں گے، اگر تفکر کرو گے عقل آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور اگر تدبر کرو گے یہ مینجمنٹ ہو جائے گی، بہترین ہو جائے گا. لیکن ہوگا اس صورت میں کہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ چلو گے. علی کے پیچھے پیچھے چلو گے تو یہ سب تمہیں مل جائے گا. تفکر ہے قرآن. ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کے ہاں یا مثلا تمام مسلمانوں کے ہاں سب سے بڑے مفسر کیا نام ہے مولانا کا؟ ابن عباس. کون ہے؟ ابن عباس. رسول اللہ کے چچا تھے حضرت عباس، ان کے بیٹے ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن عباس. اہل سنت کے نزدیک یہ اتفاق ہے کہ ابن عباس سے بڑا کوئی مفسر قرآن نہیں ہے.
تو ہمارا نظریہ ابن عباس کے بارے میں یہ ہے کہ مولا جو ہے علی علیہ السلام کے ادنا سے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ابن عباس ہے. ادنا سے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ابن عباس ہے. تو ہم چلیں یہ تو تفسیر میں آپ کے ذہن میں آ گیا. ہم فقہ میں چلے جاتے ہیں کہ فقہ میں جو امام ہیں ہمارے بھائیوں کے، امام ابو حنیفہ ہے تو امام صادق کے شاگرد ہے، امام جو ہے شافعی ہے تو وہ بھی امام صادق کے شاگرد ہے، امام احمد بن حنبل ہے تو وہ بھی ایک دو واسطوں کے ساتھ امام صادق اور امام باقر کے شاگرد ہے، امام مالک ہے تو وہ بھی جو ہے ایک دو واسطے کے ساتھ امیر المومنین کے شاگرد ہے سارے شاگرد. ہاں اگر کوئی مان لے کہ شاگردی میں رہ کے اپنی امامت نہ بتائے، امامت کو بتا دے یا. اور آپ کے دوستوں سے کہا کہ ہمیں کسی سے اختلاف نہیں ہے، علم کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ یہ علم آیا کہاں سے، اس کا سرچشمہ کون سا ہے. وہ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں حکومتیں ایجاد کرتی ہیں، یاد رکھیں. میں یہاں رک کے آپ کو بولوں گا تقریباً جتنے مذاہب ایجاد ہوئے ہیں یہ اکثر حکومتوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں. میں اس کی ابھی کی مثال دے دیتا ہوں. یہ تحریک لبیک آپ نے کبھی سنی تھی؟ کبھی نہیں سنی تھی نا. یہ کہاں سے آئی ہے؟ ایجاد کی گئی. یہ سپاہ صحابہ، یہ طلبت تنظیمیں، یہ کس نے ایجاد کی ہے؟ پاکستان تو شیعہ نے بنایا تھا. محمد علی جناح شیعہ ہے، مسلم شیعہ ہے، اس کا دستور لکھنے والے شیعہ ہیں، اس کے مسائل کو حل کرنے والے شیعہ ہیں. لیکن پھر بھی اسی ملک میں شیعوں کے خلاف ایک گروہ اٹھا دیا گیا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کس نے کیا یہ سارا؟ ہم تاریخ پاکستان کو بھی پڑھنے کو لمبی چوڑی تاریخ نہیں ہے، 70-72 سال کی جو ہے تاریخ ہے، اس میں بھی دیکھ لیں کہ کئی گروہ آئے، کئی گروہ آئے، کئی اوپر آ گئے، کوئی نیچے چلے گئے، کبھی مان گئے، کبھی دھرنا کیا، کبھی بیعت کر لی، کبھی توڑ دی، کبھی کیا کیا، کبھی کیا کیا. یہ سارا کچھ جو ہے یہ حکومتوں کی کارستانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے وقت کے ضرورت کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں، وقت کی ضرورت کے لیے. اور یہ بنی امیہ کا شعار تھا کہ دین کو وقت پہ استعمال کرنا. کیسے؟ کہ جب دیکھا کہ میں جنگ علی سے ہار رہا ہوں، علی جنگ جیت رہا ہے جنگ صفین میں، تو قرآن کو اہل شام میں نیزے پہ بلند کر کے استعمال کرنا اپنی حقانیت کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے. اور اس لیے یہ ذہن میں رکھے جتنی حکومتیں ہیں آج تک، جتنے فرقے بنے ہیں، یہ سب کے ساتھ حکومتوں کے ساتھ اس کی جڑیں ملتی ہیں. حکومتیں اپنے وقت کی ضرورت کے تحت، یاد رکھیے گا، ضرورت کے تحت جو ہے ان کو یاد رکھتے ہیں. ہم الحمدللہ یہ سب الحمدللہ کہتے ہیں کہ سید الشہداء کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ سید الشہداء نے ہمیں کربلا میں قربانی دے کے ہمیشہ کے لیے سمجھا دیا، اے میرے شیعو کسی حکومت کے زیر تسلط نہ جانا، حکومت الہی ہے، یہاں رہنے والے کی حکومت ہے. تو جو ہے نا حکومت رہتے رہتی ہے، اور ہم تمہیں کبھی تقسیم نہیں ہونے دیں گے، کبھی تقسیم نہیں کریں گے. لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ولایت، کل میں نے عرض کیا تھا، اسی کو موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ولایت کیا ہے؟ اکٹھا کرنے کا نام. یہ ذہن میں رکھ لیں. کوئی ذاکر آئے، کوئی خطیب آئے، کوئی بڑا علامہ آئے، کوئی مہامے میں آئے، ٹوپی میں آئے، شاعر آئے، اگر وہ آپ کے درمیان اختلاف ایجاد کرے، فرقہ ایجاد کرے، تو فرقہ ایجاد کرے، آپ کے ذہنوں کو بانٹے، آپ کو ایک دوسرے سے نفرت کی دعوت دے، آپ کو ایک دوسرے سے جدا کرے، تو یہ سمجھ لیجیے گا وہ ولایت کا وکیل نہیں ہے، وہ ولایت کا خطیب نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا غلام ہے.
وہ اپنے نفس کا غلام ہے. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ایک نیا مفہوم آپ پہلی دفعہ انشاءاللہ سنیں گے. غلام نواز میں ضرور پڑھے اہل بیت کی بات ہے. اللہم صلی علی محمد. میں آرام سے پڑھوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. انسان کا جو معاشرہ ہے، سوسائٹی جو ہے، وہ 4 چیزوں پہ بیس کرتی ہے. 4 چیزوں پہ بیس کرتی ہے. مثلا یہ جو بلڈنگ بنی ہے یہ ان ستونوں پہ کھڑی ہے. اس کے اندر بھی یہ ستون بنے ہوئے ہیں، اس دیوار کے ساتھ بھی، اور یہ بھی کیا بنے ہوئے ہیں؟ ستون ہے. اگر ان کو نکال دیں گے تو بلڈنگ اللہ نہ کرے ڈور آتا ہے. اسی طرح انسانی معاشرہ بھی جو ہے اس کے 4 ستون ہیں. یہ دن میں اس لیے بچوں کو بھی سمجھ آتا ہے، اس لیے بڑے آسان الفاظ میں کرتا ہوں. پہلا ستون ہے تعلیم. معاشرے میں تعلیم و تعلم، ٹھیک ہے. دوسرا دستور اور دوسرا ستون ہے تربیت، تہذیب، مہذب ہونا، اچھا ہونا. تیسری چیز ہے حکومت. کیا ہے؟ حکومت. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے قضاوت، جسٹس، جب عدالتوں کا نظام ہے. یہ کون سا؟ عدالتوں کا نظام. یعنی ہر معاشرے میں یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر اپنا رول پلے کرتی ہیں. جس ملک میں تعلیم جیسی ہو ایسے ہی آفیسرز اور ڈاکٹرز اور انجینئر اور افراد آتے ہیں. جس طرح کی تربیت ہوگی اسی طرح کے عالم، اسی طرح کے مہذب افراد دنیا میں آئیں گے. اسی طرح جس طرح کی حکومت ہوگی اسی طرح کے لوگ پروان چلیں گے ذہنی طور پر. اور جس طرح کی قضاوت کا سسٹم ہوگا اسی طرح کے لوگوں کا مزاج ہوگا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. یہ توجہ رکھیے گا. 4 فیکٹرز جو ہے یہ بنیاد ہوتی ہے معاشرے کا، ہر معاشرے کا، چاہے ویسٹ ہو چاہے ایسٹ ہو. لہذا یہ 4 فیکٹر آج ہم ڈفرینٹ پلیسز سے لے رہے ہیں. مثلا تعلیم ہم کس سے لیتے ہیں؟ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی. تربیت اور تہذیب ہم کدھر سے لیتے ہیں؟ مولویوں سے. دونوں کیا ہے؟ آپس میں ٹکرائے ہوئے ہیں. میں مثال بھی دوں گا، آسان کر دوں گا. حکومت کون کر رہا ہے؟ ان دونوں سے ہٹ کے. اور قضاوت کون کر رہا ہے؟ وہ اور ہی کہانی پوری ہوئی ہے. ایسے ہی اسی لیے ملک میں اتنی لڑائی پڑی ہوئی ہے کہ ہر ادارہ ایک دوسرے کو کھینچ رہا ہے. جس میں طاقت زیادہ ہوگی وہ کھینچ لے گا. تو جو ہے نا، اب میں مثال دے رہا ہوں. بچے کو صبح اسکول بھیجا، انگلش اسکول میں، جو کہ امریکن ہے یا انگلینڈ کے بورڈ کا ہے، کیمبرج کا ہے. تو بعد اس دوروں آیا تو قاری صاحب کو بلا دیا. کیا خیال ہے؟ قاری صاحب کو بلایا. وہ قاری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، صبح اس کو کچھ کہہ رہے ہیں. صبح اس کو ڈانس پارٹی میں لے کے جایا گیا ہے، صبح اس کو میوزک پارٹی میں لے کے جایا گیا ہے، صبح اس کو ان چیزوں میں لے کے جایا گیا ہے، اور بعد میں اس کو قرآن و حدیث میں داخل کیا. یعنی صبح اس کی کتنی عجیب ہے اور دوپہر اس کی، دوپہر کے بعد اس کی کتنی عجیب ہے. خود ہی ہم نے اسے دماغ میں تلوار باندھ کے 2 حصے کر دیے کہ صبح تم نے یہ کرنا ہے اور شام کو تم نے یہ کرنا ہے. اس کے بعد جب سپہر کے بعد قاری صاحب چلے گئے تو ہم نے اسے ٹی وی کی اجازت دی. کہا بھائی دیکھ لو، موبائل دیکھ لو، یوٹیوب دیکھ لو، ٹی وی دیکھ لو. ٹی وی جب اس نے آن کیا تو خبروں میں حکومت کی کہانیاں جو وہ وہی ہو سکتی. پہلا سے جو ہے پنڈورا باکس کھل گیا. اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ کیا فیصلہ کروں تو فیصلے کرنے والوں کی حالتیں دیکھ لی اس نے، تو اور بھی اس کا دل برا ہو گیا کہ کبھی کوئی ہائی کورٹ سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. تو پتہ ہی چلا یہ سارے دن میں 4 کو اس نے مختلف قسم کے افراد کو دیکھا تو وہ
پھینک رہا ہے، سکول کہہ رہا ہے میری مانو، قاری صاحب کہہ رہے ہیں میری مانو، اور حکومت کہہ رہی ہے ہماری مانو، اور جو رات کو قاضی کہہ رہے ہیں ہماری مانو۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ معاشرے میں یہ ساری چیزیں الگ الگ کی گئی ہیں تاکہ کوئی شخص سوچ کے اعتبار سے ایک سوچ کا مالک نہ رہے، اس کی سوچ میں اسپرچولیٹی روحانیت رہے ہی نہ، آئے گا۔ وہ آ کے ماں باپ سے، اچھا ماں باپ کیا ہے بیچارے، وہ کہتے ہیں کہ صبح تمہیں اسکول نہیں بھیجا تھا، اسکول والوں کی سننا، اسکول والوں کی ماننا، مت فیل ہونا، یہ نہ کرنا، نمبر کام نہ آئے، اور بات بزرگ سے کہتے ہیں قاری صاحب کی ماننا، ضرور ماننا، مسائل بہت ہو جائیں گے تمہارے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور شام کو کہا جاتا ہے گورنمنٹ کے بڑے مسائل ہیں، یہ ہمارے بغیر حل نہیں ہو سکتے، مودی کو دینا ہے۔ یہ چلتے چلتے ہم کیا کر رہے ہیں؟ معاشرے میں خود تقسیم ڈال رہے ہیں۔ تو جو ہے میں خوش نہیں کرنا چاہتا، گفتگو آپ کو لطف آئے گا، ایک مقام پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ نظام بکھرا ہوا نظام، بکھرا ہوا ذہن، بکھرا ہوا عمل، صبح کچھ دوپہر کے بعد کچھ، اور میں نے ایک حدیث پڑھی تھی ایک زمانے میں، اس وقت میں سوچتا تھا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اور امام صادق علیہ السلام سے بھی کیا فرماتا ہے، بلند آواز میں درود پڑھیں امام اللہ تو جو کیا حدیث ہے کہ کچھ لوگ رات کو سوئیں گے صبح کافر ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ صبح جاگیں گے رات کو کافر ہوئے ہوں گے۔ مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کیوں کہ نظریات کی جو ہے بربادی ہوگی، کہ صبح کچھ نظریہ ہوگا اس کا، کچھ عمل ہوگا، رات کو کچھ عمل ہوگا، رات کو سوئے گا میڈیا پہ دیکھتا رہے گا، صبح عورت کی حالت میں اٹھے گا۔ لہذا عزیزان محترم یہ ساری چیزیں جو الگ الگ ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس حالت میں کب تک چلے گا انسان؟ دماغ اس کا آؤٹ ہو جائے گا، اور ہوتا کیا ہے پھر تقسیم ہو جاتی ہے، کوئی بالکل سیکولر ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں، بدبخت ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال بھی دیتا ہوں، ایک تو میں گھر میں گیا تو انہوں نے سید ہے لاہور میں ادھر ہی آپ کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، سید ہے نسبت سید ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، شیعہ بھی ہے، لیکن ان کا جوان بیٹا ہے، مجھے ان کا مولانا یہ یاری مدد کہنے کو شرک کہتا ہے، یہ ماتم کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، یہ دشمنان اہل بیت سے فرار کرنے کو حرام سمجھتا ہے سید۔ تو میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو اس پہ جا کے جب میں نے تحقیق کی تو یہی ملا کہ یہ جو ڈفرینٹ قسم کی سوچ ہے، کبھی کسی کو کھینچ کے لے جاتی ہے، کسی کا زور چلتا ہے تو وہی لگا جاتا ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ اس طرح ملیں گے، لہٰذا اپنے بچوں کی خاص طور پر حفاظت کریں، ان پہ نظارت کریں، ان سے پوچھیں، ان کو جھڑکے نہیں، ان کو دبائے نہیں، ان سے کہیں بتاؤ کیا تمہارا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو پراپر طریقے سے حل کریں، اس کا ذہن کی تشفی کریں، تسلی کریں، کیونکہ یہ صفحے اللہ پہ آتے ہیں، یہ رسم سمجھ کے نہ آئے، آپ کے جو ہے وہ جبر کی وجہ سے نہ آئے، بلکہ یہ دل سے عقیدے سے اسے تسلیم کر کے یہاں تسلیم کر کے پہنچے۔ تو عزیزان محترم میں نے آپ کو تھوڑی خوشی میں لے گیا، آپ خاموش ہو گئے، توجہ رکھیے گا، یہ سب کچھ اللہ نے نہیں دیا تھا ایسے، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، اللہ نے اب اسی سے تفرقہ بنتا ہے، یہ جو چار چیزیں الگ الگ مختلف جگہوں سے آپ جب لیتے ہیں تو آپ کا ذہن ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، یعنی سمجھے آپ کے ذہن کی یہ حالت ہو جاتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو خود یہ ایک آپ کی گفتگو میں بھی تفرقہ آ جاتا ہے، آپ کے عمل میں بھی تفرقہ آ جاتا ہے، صبح آپ ڈانس پارٹی میں میوزک کے درس میں ہوتے ہیں، شام کو آپ قرآن کے درس میں ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ حالتیں بدلنے سے خود تفرقہ آ جاتا ہے، اور یہ تفرقہ جب باہر جاتا ہے یہ وائلیشن میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اسی کو فرقہ واریت کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فرقہ واریت۔ اب آپ توجہ رکھیے گا کہ اللہ کیا چاہتا تھا، اللہ نے غور کیجیے گا، میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، میری طرف توجہ کریں، بلند آواز میں درود پڑھیں اللہ
اللہ نے علم بھی ایک ساتھ میں رکھا، تہذیب و تزکیہ اور تمدن اور سب کچھ ایک انداز میں رکھا، دوسری میں نہیں رکھا. حکومت بھی اسی ذات میں رکھی اور اس کے بعد قضاوت بھی اسی ذات میں رکھی. اسی لیے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، انا مدینۃ الحکمہ و علی بابھا. اور رسول نے فرمایا علی الامام المتقین، اگر تقویٰ لینا وہ بھی علی سے ملے گا، تہذیب لینی ہے وہ بھی علی سے ملے گی، حکومت کروانی ہے من کن تو مولا ہے وہاں علی المولا کہہ کے حکومت بھی علی کو دی ہے. لہذا رسول نے قضاوت بھی یہی کہا اقضاء علی. یہ کسی کا قول بخاری میں موجود ہے کہ قاضی بھی علی ہے، حاکم بھی علی ہے، مومن بھی علی ہے، مہذب و تہذیب کرنے والا بھی علی ہے. جب ایک جگہ ایک گھر سے سب کچھ ملے گا تو پھر کا ختم ہو جائے. اگر آپ مختلف گھروں سے، میں مثال دے رہا ہوں، گھر میں آپ نے چاول پکانے تو آپ 4-5 قسم کے چاول جو آئے ہوں گے بازار میں، تھوڑے تھوڑے ایک پاؤ چاول لے کے گھر دیں گے. جب گھر آپ چاول دیں گے تو پکیں گے تو سامنے چاول آئیں گے تو ٹوٹا ہوا ہوگا، کوئی اکڑا ہوا ہوگا، کوئی جو ہے وہ لمبا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی جو ہے وہ جل گیا ہوگا، کوئی جو ہے خراب ہو گیا ہوگا، کسی کو جو ہے رنگ بدلا ہوگا. پتہ یہ چلا کہ مختلف جگہوں کی پروڈکٹس کو جب ایک جگہ رکھ کے آپ استعمال کریں گے تو وہ کھچڑی ہی پکے گی، کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلے گا. اللہ نے اس لیے کہا خبردار، تم علم یہاں سے، تہذیب وہاں سے، تقویٰ وہاں سے، یا مثلا حکومت وہاں سے اور وہاں سے نہ لینا. ساری زندگی لڑتے رہو گے، کبھی معاشرے میں امن و امان نہیں ہوگا. میں نے تمہیں اہل بیت کے وجود میں سارا کچھ رکھ کے بتایا، ان کے پیچھے چلو گے. علم چاہیے ہوگا، علم ملے گا. ٹیکنالوجی چاہیے ہوگی، ٹیکنالوجی ملے گی. تہذیب چاہیے ہوگی، تہذیب ملے گی. ہر شہر ان کے گھر سے تمہیں مساوی تمہاری ضرورت کے مطابق، تمہاری ضرورت کے مطابق توجہ رکھیے گا. آپ کے اور میرے بدن میں بیماری کب آتی ہے، انسان بیمار کب ہوتا ہے؟ کہ انسان کے جسم کے اندر، آپ غذا میں بھی یہی قانون استعمال کرتے ہیں کہ فلاں غذا فلاں کے ساتھ نہ کھانا. مثلا کہتے ہیں تربوز کھا کے دودھ نہ پینا، ایسے ہی آپ کہتے ہیں کیا ہو جائے گا، پیٹ خراب ہو جائے گا. پانی نہ پینا اور مثلا اس طرح کی چیزیں. کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں کو جب ایک جگہ آپ ملائیں گے اور سوچ سے نہیں ہوگا تو اس وقت بیماری ایجاد ہوگی. اسی لیے سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میں نے جو قیام کیا ہے یزید کے خلاف، میں نے دیکھا ہے کہ کہیں سے انہوں نے خلافت لے لی، کہیں سے انہوں نے امامت لے لی، کہیں سے انہوں نے علم لے لیا، کہیں سے انہوں نے حکومت لے لی، کہیں سے انہوں نے مال لے لیا. یہ سب مختلف جگہوں سے جمع ہو کے ایسی موجود بن گئی ہے. جو بھی دیندار یہاں سے دین حاصل کرے گا بیمار دین لے کے جائے گا، بیمار دین بیکار دین لے کے جائے گا، فضول دین لے کے جائے گا. اور آپ اسی لیے جب حدیثوں کو پڑھتے ہیں بخاری شریف کی یا دوسری، تو بنی امیہ نے کیا ڈالا ہے؟ ایک طرف سے رسول اللہ کی عظمت بیان ہے، قرآن عظمت بیان کرتا ہے، دوسری طرف سے آتا ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باجت. بخاری میں جملہ ہے کہ کھانے کی محفل میں چلے جاتے. یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ یہ ڈفرینٹ ویژنز اپنے اپنے جگہوں سے ان کے مزاج کے مطابق لیے. لہذا میں نے آپ کو وہ فکر دی ہے کہ اگر معاشرہ فرقہ پرستی کو یا فرقہ بازی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو ایک امام کے پیچھے آ جائے، یہ ساری مشکلیں حل ہو جائیں، ساری پرابلم چلی جائیں گی. عزیزان محترم، کیونکہ آپ بہت خاموش ہو گئے، آج ناراض تو نہیں ہو گئے مجھ سے؟ آئے بلند آواز میں درود پڑھیں حجت کی اور اپنی سلامتی کے لیے.
ایک حدیث کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، امید کرتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ آپ سنیں گے اور حدیث ضعیف نہیں ہے. قرآن کی سورہ مجادلہ میں بالکل اسی طرح کی آیت بھی موجود ہے. کیونکہ یاد رکھیں جب بھی آپ کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو آپ فوراً قرآن کے مقناطیس کو اس کو لگائیں. حدیث کی پہچان کیا ہے؟ سند بعد کی بات ہے، سب سے پہلے اٹھائیں اس کو قرآن کے ساتھ ہوتے. اگر قرآن کے ساتھ مل جائے تو سمجھے یہ صحیح حدیث ہے، اگر قرآن کے مخالف ہو تو دیوار میں مار دیں. معصوم فرما رہے ہیں فَاسْرُقُوا إِلَى الْجِلَاءِ کہ اگر تمہیں ہمارے قول ہمارے نام سے منسوب، کیونکہ فیس بک پہ جوان پڑھتے ہیں پیچھے کوئی کتاب کوئی حوالہ کچھ نہیں. آپ کو میں سب سے بڑی بات بتا رہا ہوں، حدیث اٹھائیں قرآن سے تحریک کریں. اگر قرآن سے مل جائے تو سمجھے کہ حدیث ٹھیک ہے، اور اگر قرآن کے مخالف ہو تو اس پہ بالکل بھی اعتبار نہیں کیجیے گا. تو جو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ قرآن کریم میں سورہ مجادلہ میں 10 نمبر آیت میں موجود ہے. یہ اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سند کا مسئلہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رسول اللہ کی زبان سے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے امام صادق علیہ السلام کی زبان سے. توجہ رکھیے، فرماتے کہ اللہ نے جب مومنین جو ہے، مومنین کی شکل کا فرشتہ عرش پہ خلق کیا. ہر مومن کی صورت کا ایک فرشتہ کہاں خلق کیا ہے؟ عرش پہ. عرش اصل کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا ایک تختہ لگا ہوا ہے اور اللہ اس پہ بیٹھتا ہے، یہ ہمارا نظریہ نہیں. عرش ایک عالی مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. جیسے ہم اکثر بچوں کو کہتے ہیں اگر کوئی زیادہ تنگ کرے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تم کوئی آسمانوں سے آئے ہوئے، یعنی کہ تم وہ عالی ہو گئے، تم بڑے بلند ہو گئے ہو. یہ نہیں مراد ہوتا کہ یہ اوپر سے نیچے اترا ہوتا ہے، مراد یہ کہ تم بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگے ہو. لہذا اسی طرح عرش سے مراد یہ بھی ہم کہتے ہیں تم عرش سے آئے ہوئے ہو، اس کا وہی فلاں کام کرو. تو اسی طرح عرش سے مراد ہے ایک عالی مقام، بہت بلند مقام. لہذا معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ ہر مومن کی صورت کا ایک فرشتہ آسمان پہ خلق کرتا ہے. جب وہ مومن دنیا میں آتا ہے تو وہ فرشتہ بھی اوپر اللہ خلق کرتا ہے. جو وہ مومن کرتا ہے وہ فرشتہ بھی بالکل وہی انجام دیتا. توجہ رکھیے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولے تاکہ میں گھبرا نہ جاؤں. کیا میں سمجھا نہیں سکتا آپ کو؟ تھکے ضرور ہوئے آپ، کام سے آئے ہیں، لیکن یہ 4-5 دن بڑے اہم ہیں، اس میں تھکنا نہیں ہے آپ نے. ہر مومن کی صورت کا کیا ہے؟ فرشتہ موجود ہے. میری طرف توجہ رکھے بیٹا، بیٹھ کے میری سنیے. خدا دعا میں ضرور پڑھے ہیں بیٹھ کے. توجہ رکھیے گا، توجہ میری طرف. بڑا لطف آئے گا آپ کو اس حدیث کا. آپ یہاں رکوع کرتے ہیں، وہ یہاں وہاں رکوع کرتے ہیں. آپ یہاں سجدہ کرتے ہیں، وہ وہاں سجدہ کرتے ہیں. شکل بھی سیم آپ کی ہے، شکل میں بھی فرق نہیں ہے. آپ یہاں قیام کرتے ہیں، وہ قیام کرتا ہے. آپ قنوت کرتے ہیں، وہ قنوت کرتا ہے. آپ یہاں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، وہ بیٹھ کے مجلس سن رہا ہے. آپ گریہ کرتے ہیں، وہ گریہ کرتا ہے. آپ ماتم کرتے ہیں، وہ ماتم کرتا ہے. ہر وہ کام نیکی کا جو آپ انجام دیتے ہیں، وہ کام سب وہاں وہ معصوم فرماتے ہیں وہ انجام دیتے ہیں. یعنی آپ پہلے کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا بعد میں کرتا ہے. یعنی آپ کی امامت پہ چل رہا ہے. آپ کے جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو پیش نماز پہلے رکوع میں جاتا ہے، پھر آپ جاتے ہیں،
پھر وہ سجدے میں جاتے ہیں، پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں. سیم یہی سچویشن جو ہے یہ وہاں بھی چل رہی ہے کہ ہر ایک ہر شکل کی تابعیت کر رہا ہے. تو معصوم نے جب یہ فرمایا تو سائل نے، سوال کرنے والے نے کہا کہ مولا ہم تو زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں جو کہ بہت ساری مختلف حالات ہوتے ہیں. کہا کہ آپ اگر سو جاتے ہو تو جس کام میں تم سوتے وقت ہوتے ہو وہ کام نیکی کا جو ہے وہ فرشتہ کرتا ہے. اگر قرآن پڑھتے ہوئے سوتے ہو، صلوات پڑھتے ہوئے سو جاتے ہو تو وہ صلوات پڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی 8 گھنٹے وہ درود پڑھتا رہتا. تم سو رہے ہو وہ درود پڑھو. اسی لیے حکم ہے کہ سوتے وقت درود پڑھو، ہمارے بیٹھ کے قرآن پڑھو، دعائیں پڑھو. کیوں حکم ہے کہ تم سونے لگے ہو، تم آف کر رہے ہو، تم بند کر رہے ہو اور وہ تمہاری طرف سے جاری ہے تمہارا نامہ اعمال. تمہاری طرف سے نامہ اعمال جاری ہے. دیکھیے معصوم فرما سکتے ہیں اور کچھ فرما نہیں سکتے کہ وہاں انہی کو پتہ وہاں کیا چل رہا ہے، کوئی اور بتا نہیں سکتا. اسی لیے علی نے کہا تھا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. لہٰذا سیدھا محترم پھر شاید سوال کرتا ہے مولا کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم گناہگار بھی ہیں، تو کیا وہ فرشتہ گناہ کرتا ہے؟ یہاں پہ معصوم فرماتے ہیں کہ مومن یاد رکھنا اس وقت اللہ جو ہے وہ نیکی کے کام جو ہے وہ اس فرشتے پہ اس وقت پردہ ڈال دیتا ہے. وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا. جب اس میں سوپ آ جاتا ہے، رک جاتا ہے تو آپ کے لیے استغفار کرنا ہوگا. اگر اللہ نہ کرے آپ حرام کر رہے تھے وہ استغفار کرنا ہوگا تاکہ عذاب الہی نہ آ جائے. الہی نہ آ جائے اس میں، کیونکہ ہم تمہیں مولا فرماتے ہیں تم ہمیں بڑے ہی مقرب ہو، ہم تمہیں بہت چاہیے ہو. ہم نہیں چاہتے وہ فرشتہ استغفار کرتا رہتا ہے. جیسے آپ ٹی وی آن کرتے ہیں، سگنل چلے جائے تو وہ فوٹو کہاں ہے وہاں پہ رک جاتی ہے. حاصل کرنے کی کوشش کرتے نہ ہو تو اپنے کو ریسرچ کرنا شروع کر دیتی ہے. یہی بات ہے جب وہاں سگنل نہیں جا رہے ہوتے وہ اللہ سگنل روک دیتا ہے. پھر دعائے جوشن کبیر کا مولا جملہ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ستر الکبیر واظہر الجمیل، کہ وہ ذات ہے جو کبیر کو چھپا دیتی ہے اور برائیوں کو چھپانے کے بعد اچھائیوں کو ظاہر کرتی ہے. اچھائیوں کو هو الذی ستر الکبیر، کہ وہ ہے برائیوں کو چھپا دیتا ہے اور اظہر الجمیل، اور ظاہر کر دیتا ہے اچھائیوں کو، برائیوں کو چھپا دیتا ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ایسے کر رہا ہے تو ہمیں بھی اللہ حکم دیتا ہے کہ تم بھی مومنوں کی برائیوں کو چھپایا. میری ماں بہنوں سے بھی میں کہوں گا میری پیٹ کی درد ختم نہیں ہوتی جب تک ہم کسی مومن کا تمنا لگاتے. گناہ ہے، حرام ہے. مولا فرماتے کتنے لوگوں کے گناہ چھپاؤ گے، اللہ تمہارے اتنے گناہ چھپائے. جو شخص لوگوں کی عیب چوریاں کرتا ہے، بدخویاں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، وہ سب سے بڑا معلوم ہوتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں خوش نہ ہوا کرے اگر کوئی فون پکڑ کے آپ کو کسی دوسرے مومن کی باتیں سنا رہا ہو، مزے لے لے کے سنا رہا ہو. میری ماں بہنوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں تو مولا فرماتے ہیں امیر المومنین کا قول ہے خبردار رہنا کہ آج یہ اس کی بدخوئی میرے ساتھ کر رہا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ کل تیری بدخوئی وہاں نہ کرتا ہوگا، تیری بدخوئی بھی وہاں کرتا ہوگا، کیونکہ اس کی عادت ہے یہ. اور جب عادت ہو جاتی ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کی بدخوئی کر رہا ہوں، اس کی کر رہا ہوں یا اس کی. جب بھی وقت آتا ہے تو وہ بدخوئی کے وقت اس کے اندر جو ایک ولولہ اٹھتا ہے وہ جو بھی آ جائے اس کی بدخوئی شروع کر دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو عادت ہو گئی ہے بیٹھ کے وہ سنانا ہے وہ بیٹی کا ہے مسئلہ ہے، وہ بیٹے کا ہے مسئلہ ہے. بھائی تمہارا کنسرن نہیں ہے، تمہارا واسطہ نہیں ہے، تم اپنی بات کرو، اپنے عیبوں کو دور کرو. لہذا یہاں معصوم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو ہے تمہیں ہم صلہ ملا ہے کس بات کا؟ مولا کس کا صلہ ہے؟ صلہ اس بات ہے کہ تم ہماری تابعیت میں ہو، ہماری اطاعت میں وقت گزارو گے تو وہ فرشتہ تمہاری اطاعت میں وقت گزار رہا ہے. وہ جو ہے نا آپ کی کیوں بڑا
اس لیے کہ ہم کس کے موتی ہیں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولل ہم اللہ اور رسول اہل بیت کے موتی ہیں. جب ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو ہمارے پیچھے پھر بہت سارے لوگ چلیں گے کیونکہ وہ صحیح راستہ ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے کریڈٹ کو زیادہ کرنے کے لیے، کیونکہ فرشتوں کو تو ثواب اور عذاب کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے جنت اور جہنم کا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ جو رکوع میں سجود میں ہے وہ انہیں کو اللہ نے کوئی گناہ کی طاقت ہی نہیں دی ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ اس لیے اللہ نے بنایا تاکہ تم یہاں رہ کے علی کی اطاعت کرتے ہو، وہ وہاں رہ کے گواہی دیتا ہے اس پہ علی کا مومن ہے. لہذا عزیزان محترم، آپ کبھی بھی ایسا فیل نہ کریں کہ آپ کا کریڈٹ وہاں رک جائے. یہ سورہ مجادلہ کی آیت میں نے آپ کو جو ہے اسکول کر دی کہ آپ اس میں پڑھیں گے الذین یستغفرون، کہ وہ ملائکہ ہیں کہ جو استغفار کرتے ہیں للمؤمنین، مومنوں کے لیے اللہ نے انہیں خلق کیا ہے. لہذا مومنین کے لیے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ ہماری حکومت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ عجیب و غریب مسائل میں گر جائیں گے اور رزق پاک نہیں رہے گا، رزق حلال ختم ہو جائے گا. تو عزیزان محترم، اس وقت مولا نے فرمایا کہ اللہ نے مومن کو اس سے نجات دینے کے لیے ہماری ولایت کے صدقے میں جو ہے ایسے نسخے بتا دیے ہیں، ایسے عمل رکھ دیے ہیں کہ مومن اس دنیا میں بھی پاک رہے اور آخرت میں بھی پاکیزگی کی حالت میں ہمارے پاس. لہذا عزیزان محترم، ایک ثمرہ ولایت اثر کے منزل مسائل میں داخل ہو رہا ہوں. بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت. توجہ رکھیے گا، روایت ہے امام حسین علیہ السلام سے، ایک ایک حرف لکھنے والا ہے، سید الشہداء ہے، تشریف فرما ہے، امام حسن ہے، تشریف فرما ہے. دونوں سے روایت ہے لیکن زیادہ روایتیں نقل کی گئی ہے سید الشہداء سے. اسی طرح عمار یاسر بھی ہیں، ابو ذر غفاری بھی ہیں، قمر بھی ہیں، اور اسی طرح سلمان فارسی بھی. یہ سارے جمع ہیں ایک جگہ، اور یہ بہت کم موقع ہوتا ہے کہ اس طرح کی روایت میں جو ہے اس طرح ہے. اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں امیر المومنین کے گھر کی صحن میں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مدینے میں امیر المومنین کے گھر کے صحن میں. ایک ایک لفظ اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ اتر جائے. ایک طرف یہ ہستیاں بیٹھی ہوئی اور دوسری طرف کیونکہ مختار تو وہ بھی علی کے تھے، جب مشکل میں پڑتے تھے آتے اسی دروازے پہ تھے، تو لہذا وہ بھی پوچھنے کے لیے یہیں سے آتے تھے. کیونکہ حضرت عمر کا بھی قول ہے لولا علی اللہ کا فلان، کہ اگر میں علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. یہ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کو بھی مشکل پیش آتی تھی نا وہ اسی دروازے پہ آتے تھے، وہ یہیں سے آگے پوچھتے تھے. تو لہذا کہ آدھے لوگ اس طرف بیٹھے تھے اور آدھے لوگ اس طرف بیٹھے. جو دائیں طرف تھے وہ مولا کے موالی تھے، جو بائیں طرف تھے وہ مختلف مزاج کے تھے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات. آپ بہت خاموش ہیں آج، بالکل بھی سر بھی نہیں ہلا رہے. بولا تو آپ میں ضرور پڑے ہیں بیت اللہ. گھبرائے نہیں، میں کوئی ایسے بات نہیں آپ کو بتاؤں گا. دونوں طرف بیٹھے توجہ رکھیے گا. معصوم کی حدیث میں ایک علم نہیں ہوتا، کئی علوم اس میں موجود ہوتے ہیں. اسی صحت میں ایک درخت لگا ہوا تھا. بیٹا مجلس میں مجلس سنتے ہیں، ہنستے نہیں، بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، یہ اچھا کام نہیں ہے. آپ بہت بہت بار ہیں. بلند آواز میں ان کی سلامتی کے لیے، ان کے والدین کی سلامتی کے لیے درود بھیجا ہے. تو جو ہے وہاں ایک درخت لگا ہوا تھا، درخت خشک ہوا تھا اور درخت انار کا درخت تھا. بالکل اس کے اوپر نہ کوئی پتا تھا نہ کوئی پھل تھا، کوئی شے موجود نہیں تھی. تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو بغض رکھنے والے تھے ان کے
یہ ذہن میں آیا کہ علی اپنے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، یہ اپنے فضائل کہتے رہتے ہیں، تو پتہ نہیں ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے. تو وہاں سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا یہ بتائیے کہ جنت کا پھل آتا تھا حضرت مریم کے لیے، تو آپ بتائیں کہ آپ کے لیے بھی کوئی پھل آتا ہے؟ آپ کے لیے بھی کوئی پھل آتا ہے؟ تو امیر المومنین نے امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے اس خشک درخت کی طرف دیکھا، بس دعا نہیں کی ہے، اشارہ نہیں کیا ہے، صرف اس درخت کی طرف دیکھا. مولا فرماتے ہیں ہم سب دیکھ رہے تھے، دشمن بھی اور دوست بھی. زمین سے پانی جمع ہونا شروع ہوا، زمین سے نمکیات جمع ہونے شروع ہوئے. وہ درخت کی جڑیں ہمیں نظر آ رہی تھی، وہ جڑوں کو انہوں نے ہرا کرنا شروع کیا. اس کے بعد اس کا تنا ہرا ہوا، پھر اس کی شاخیں ہرا ہوئی، پھر اس کے بعد اس میں پتے آنے شروع ہو گئے. پتے آنے کے بعد اس میں پھول لگے، پھول لگنے کے بعد کہا کہ یہ سب دیکھ رہے تھے، سب کے سامنے یہ ہو رہا تھا، ٹرانسپیرنٹ تھا، یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا. اس کے بعد اس پہ بڑے بڑے انار لگے. جب کبھی محبتوں سے ہاتھ بڑھاتا تھا تو انار چن جاتا تھا، جب پھول والا ہاتھ بڑھاتا تھا انار آگے ہو رہا تھا. محب ہاتھ بڑھاتا تھا تو انار جھک جاتا، اور جب بغض والا ہاتھ بڑھاتا تھا تو انار دور ہو جاتا تھا، ہٹ جاتا تھا. حدیث میں مولا نے اس وقت جو سائنس میں بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں فوٹو سینتھی کا علم سائنس میں کہ غذائیت پودے کو کیسے ملتی ہے، یہ آج آپ سائنس میں پڑھ رہے ہیں. یہ امیر المومنین نے اس وقت دکھایا تھا، بتایا نہیں تھا. آپ کو تو بتایا گیا ہے، دکھایا نہیں آج تک کسی نے. صرف فوٹو بنا لی ہوگی یا ویڈیو بنا کے ظاہر کو دکھا دیا ہوگا کہ پودا اتنا بڑھ گیا، اتنا پتے آ گئے، یہی دکھایا ہوگا یا آپ نے دیکھا ہوگا. امیر المومنین نے اس وقت زمین کے اندر سے نمکیات دکھائے ہیں کہ اس کو کیا کیا نمکیات چاہیے. یہ سب کچھ دکھایا. جب ولایت والے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو جھک جاتا ہے، جب بغیر ولایت کے ہاتھ بڑھاتا ہے تو آگے چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ جب ولایت والے پھل لیتے ہیں، کھاتے ہیں، توڑتے ہیں، کھا رہے ہیں. اب دوسرے بھی چاہ رہے تھے ہم بھی کھائیں، یہ سامنے والے کھا رہے ہیں، محنت تو برابر ہم کرتے ہیں پکڑنے کے لیے، لیکن ان کے ہاتھ کے لیے یہ جھک جاتا ہے اور ہمارے ہاتھ سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو انہوں نے بھی کہا یا علی آپ بھی مشکل کشا ہے، یا علی آپ بھی مشکل کشا ہے، آپ اس مشکل کو حل کریں، ہمارا بھی دل چاہ رہا ہے، تازہ پھل ہے. امیر المومنین نے ارشاد فرمایا یہ پھل ہے جنت کا، اور جنت میں جائیں گے موالی، موالی ہے وہ اس لیے نہ چن رہا ہے. تم بھی میری ولایت کا احترام کر لو، تمہارے لیے بھی کائنات میں شروع ہو، تم بھی میری ولایت کا یا توجہ ہے نا آپ کی عزیزان محترم. یہی امام نے اس سے بتایا ہے کہ جو ہماری ولایت کو یقین رکھتا ہے اس کے سامنے کائنات، اس کے سامنے جنت کے پھل آ جاتے ہیں. میں سچ باتیں نہیں کرتا، جوانوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کبھی بھی ولایت کے دامن کو ڈھیلا نہ دیں. چھوڑ تو نہیں دیں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے ہم ولایت نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں یقین ہے، لیکن ولایت کو کم رنگ نہ کیا کرے اپنے وجود میں، ولایت کے اثر کو کم نہ دکھایا کرے. ہمیشہ آپ کے اندر ولایت کا اپنا چمکتی رہے، کم رنگ نہ ہو، غروب نہ ہو ولایت کا. سورج رہتا ہے لیکن شام کے ٹائم ابھی آپ دیکھیں گے تو نظر آئے گا وہ، لیکن دوپہر میں اپنے آپ کو دکھائے گا نہیں. آپ ولایت کو ہمیشہ اوج پہ رکھا ہے، اپنی ولایت کو کم نہ کیا کریں. ایک جملہ بس اور ذکر مصائب میں، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ میری ولایت کا اثر یہ ہے کہ تم دنیا میں بھی عزت معاف ہو اور آخرت میں تو جنت میں تمہارا استقبال کیا جائے گا میرے نام سے.
میرا تمہارا استقبال کیا جائے گا میرے کا، کہا جائے گا یہ علی کا ہے۔ جیسے آج آپ کہتے ہیں نا یہ فلاں ایم پی اے کا آدمی ہے، یہ ایم این اے کا آدمی ہے، یہ پرائم منسٹر کا آدمی ہے، یہ سی ایم کا آدمی ہے، آپ کہتے ہیں نا، اس سے ذرا دیکھ کے ہوش سے بات کرنا۔ یہ بڑے بڑے جو دینی مزاج رکھتے ہیں یہ فلاں بہت بزرگ شخصیت کا، تو اسی طرح جو جنت میں جائے گا مومن تو فرشتے کہیں گے یہ علی کا ہے، یہ علی کا ہے، اس کو پروٹوکول دو، یہ علی کا ہے، یہ علی کا مومن ہے۔ لہذا عزیزان محترم، علی علیہ السلام کی ولایت کا اثر کبھی بھی کم رنگ نہ کرے، کیونکہ علی اللہ کے جو کمالات ظاہر ہو سکتے تھے ان تمام کمالات کا مظہر علی ہے، اور اس کمالات کی زینت کا نام زینب ہے۔ زینب کا کیا مطلب ہے؟ زینب کا مطلب اپنے بابا کی زینت، زین اپنے بابا کی زینت، یعنی اللہ کے کمالات کی زینت کا نام زینب ہے۔ عزیزانو، زینب عالیہ کا بہت بلند مقام ہے، بہت بلند مقام ہے، اتنا بلند ہے کہ اگر حسین بن علی نہ ہوتے تو نہ توحید بچتی، نہ نبوت کا عقیدہ بچتا، نہ قیامت کا عقیدہ بچتا، نہ امامت اور ولایت کا عقیدہ بچتا، اور اگر زینب نہ ہوتی تو حسین کا مقصد نہ بچتا۔ زینب اتنی عالی ہے، زینب مظلومہ بھی ہے، زینب محرومہ بھی ہے۔ چھوٹے سے سن میں زینب نے اپنی ماں کو دروازے کے پیچھے دیکھا، دروازہ گرا ہوا تھا، میری مائیں بہنیں جانتی ہیں، میری بیٹیاں بھی جانتی ہیں، جس کی ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، جس کی ماں کا بازو ٹوٹا ہوا ہو، اس بچی پہ کیا اثر گزرتا ہے۔ زینب یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھتی رہی ہے، ام المصائب ہے۔ عزیزانو، چند وفا کے جملے دے کے زینب کے اس پالے ہوئے بیٹے کا مصائب پڑھوں گا کہ جو بیٹا حسین کا تھا پالا زینب نے تھا، کیونکہ میں چاہتا ہوں اسی کے ذکر میں زینب کی قربانی کا بھی ذکر تذکرہ ضرور کروں، لیکن شہادت جو ہے میں جناب علی اکبر کی پڑھوں گا، لیکن ضمن یہ بتاؤں گا زینب نے حسین پہ کیا قربان کر دیا تھا۔ عزیزانو، مولا علی علیہ السلام کے پاس عبداللہ آتے ہیں جو زینب کے شوہر ہیں، جعفر طیار جو مولا علی کے بھائی ہیں ان کے بیٹے ہیں، یعنی بھتیجے ہیں مولا کے عبداللہ۔ وہ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں مولا آپ نے، کیونکہ شہادت ہو گئی تھی حضرت جعفر کی جنگ موتا میں، حضرت عبداللہ یتیم ہو گئے تھے، تو اس وقت آ کے کہتے ہیں پالا تھا امیر المومنین نے عبداللہ کو، کیونکہ سرپرست بنے تھے، تو کہا کہ آپ نے مجھے پالا ہے، آپ نے مجھے تربیت کی ہے، آپ کیا مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی دامادی کا شرف حاصل کر سکوں، آپ کا داماد بن جاؤں۔ تو اس وقت عبداللہ کو مولا علی نے کہا عبداللہ تو ہاشمی بھی ہے، تو شجاع بھی ہے، تو پرہیزگار اور متقی بھی ہے، تو میرا بھتیجا بھی ہے، تیرے اندر وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ میں تجھے بیٹی کا رشتہ دے دوں۔ اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ زینب سے میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاؤں۔ تو عزیزان مولا علی نے کہا کہ ہاں میں تیری شادی زینب سے کر دوں گا، لیکن ایک شرط پہ کروں گا۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ ایسا ہے کہ جب یہ سن لو کہ اللہ نے یعقوب کو یوسف کے لیے بنایا تھا، اور اسی طرح بطول کو جو ہے رسول کے لیے بنایا ہے، اور زینب کو حسین کے لیے بنایا ہے۔ جب بھی زینب تجھ سے اجازت مانگنے آئے میری بیٹی حسین کے ساتھ کربلا جانے کے لیے، تو عبداللہ میری بیٹی کو روکنا تھا، میری بیٹی مرنے سے پہلے مر جائے گی اگر تم نے حسین سے جدا کر دیا، کبھی سے حسین سے جدا نہ کرنا۔ اجر کو اللہ عزیزانو، زینب عالیہ کا اور
حسین کا یہ مقام محبت تھا عزیزانو، اتنا بلند مقام تھا کہ زینب عالیہ ہمیشہ پانی لے کے کھڑی رہتی تھی، انتظار کرتی تھی کب حسین کو پیاس لگے اور میں پانی پیش کروں، اپنی چادر سے سایہ بنا کے رکھتی تھی حسین پہ، جتنی دیر مولا سوتے تھے اتنی محبت تھی بھائی سے بھی، اپنے وقت کے امام سے بھی۔ اللہ ایک واقعہ اور آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ وفا کے واقعات ہوتے ہیں اللہ کہ جب زینب عالیہ کی شادی ہو گئی نا تو عرب میں رواج تھا کہ جب کسی بھی بچی کی شادی ہو جائے وہ اپنے سسرال کے گھر میں چلی جائے تو 3 دن کے بعد اس کی ماں اس کو لینے کے لیے جاتی تھی۔ جب زینب عالیہ کی شادی ہو گئی تو ایک مرتبہ جب اپنے سسرال کے گھر چلی گئی، 3 دن جب گزرے تو مولا علی نے گریا شروع کیا، مولا علی نے رونا شروع کیا۔ کیوں رونا شروع کیا؟ کہ زینب کی ماں نہیں تھی، فاطمہ الزہرا نہیں تھی جو چاہے وہ زینب کو لے کے آئے۔ فضا نے کہا مولا میں یوں موجود ہوں، میں زینب کو لے کے آتی ہوں، میں اس رسم پہ عمل کرتی ہوں۔ اداکاروں فضا چلی ہے، روایت کے جملے جب فضا چلی ہے زینب کے گھر پہنچتی ہے، ایک مرتبہ دیکھا بی بی زارو زار گریا کر رہی ہے، گریا کر رہی ہے زارو زار۔ ایک دفعہ بوسا دیا ہاتھوں پہ، کہا آقا جی میں آ گئی ہوں، مجھے پتا ہے آپ کی ماں زندہ نہیں ہے، فاطمہ الزہرا لینے نہیں آئی اس لیے گریا کر رہی ہے۔ کہا فضا یہ درد بہت ہے لیکن ابھی میں کسی اور وجہ سے گریا کر رہی ہوں۔ کہا کیوں گریا کر رہی ہے آقا جی؟ کہا اس لیے کہ میں نے 3 دن سے اپنے حسین کو نہیں دیکھا، میں کہوں وہ وقت کیسے گزارا ہوگا جب حسین پتھروں میں ڈھیر میں نیچے تھے اور کہہ رہی تھی احاطہ حسین، کیا یہ حسین ہے؟ اسی زینب نے اتنی وفا کا مقام ہے کہ جب اللہ نے علی اکبر جیسا بیٹا حسین کو دیا، علی اکبر کون ہے؟ جو کہ رسول اللہ کی شکل و صورت والے ہیں اور کردار میں بھی رسول اللہ جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں تھا علی اکبر کے کردار میں اور رسول کے کردار میں۔ یہ سید الشہداء امام حسین نے گواہی دی ہے کہ اے اللہ یہ وہ بیٹا ہے کہ جو خلقاً و خلقاً، اخلاق کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی تیرے رسول جیسا ہے، اور کائنات میں کوئی رسول کی شبیہ اس طرح نہیں تھا جیسے علی اکبر شبیہ تھے۔ عزادارو یہ جب یہ بیٹا ملا ہے حسین کو تو صبح سے لوگوں نے مبارک دینی شروع کی علی اکبر کے آنے کے سلسلے میں، خواتین بھی آتی رہی، آگے مولا کو جب مبارک دیتی تھی مولا ہدیہ دیتے تھے، جو بھی مبارک دیتا تھا مولا ہدیہ دیتے تھے۔ شام ہو گئی، شام سے جب ٹائم بڑھ گیا تو زینب آخر میں آئی، رات دیر وقت شام کے بعد آئی مبارک دینے کے لیے، تو اس وقت ظاہراً جو ہدیے تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ حسین نے ایک مرتبہ علی اکبر کو لیا، کہا یہ زینب کی گود میں رکھا، کہا یہی ہدیہ ہے زینب تیرے لیے، یہ شبیہ رسول ہے، تو شبیہ زہرا ہے، تو ہی سے پالے گی، تو ہی سے بڑا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ زینب نے علی اکبر کو گود لے لیا، علی اکبر کو پالا ہے۔ اللہ تعالیٰ زینب عالیہ نے جب پالا ہے تو ماں جو تھی علی اکبر کی ام لیلا نام ہے جناب علی اکبر کی والدہ کا، وہ روایت کرتی ہے کہ حسین کو کتنا انس اور محبت سی علی اکبر سے، یہ بھی سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ حسین کو اتنی محبت تھی، ام لیلا کہتی ہیں کہ میں راتوں کو کبھی کبھی دیکھتی تھی کہ علی اکبر کے چولہے کے اوپر کوئی جھک رہا ہے، اندھیرے میں دیکھتی تھی کہ کوئی جھک رہا ہے، میں آواز دے کے کہتی تھی کون ہے؟ حسین کی آواز آتی تھی میں ہوں غریب کربلا، میں ہوں میں لیلا۔ کہا مولا سو کیوں نہیں رہے؟ کہا مجھے علی اکبر نے بغیر
رکھیے گا. اللہ تعالیٰ جوانوں کو جوانی علی اکبر کے صدقے سلامت رکھے, ان کے کردار کو سلامت رکھے. میری ماں بہنیں جن کے بچے جوان ہیں جو ہے ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جناب علی اکبر ایسے شہید ہیں کہ حسین نے کسی بھی شہید کے شہادت پہ دشمن کو بد دعا نہیں دی, لیکن علی اکبر کی شہادت ایسی ہے کہ حسین نے بد دعا دی تھی دشمن کے لیے کہ یا اللہ اس دشمن کو جو ہے اسی مصیبت میں گرفتار کرنا, انہوں نے میرا وہ بیٹا مارا ہے کہ تیرے رسول بھی ہے. اللہ تعالیٰ علی اکبر کئی بار اجازت لینے کے لیے آئے ہیں بابا سے. بابا نے سر سے پاؤں تک علی اکبر کو دیکھا. 18 سال سے ہے. لوگ کہتے ہیں شیعہ پیٹتے ہیں, شیعہ روتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہارا کوئی 18 سال کا بیٹا ہو, 14 سال بیٹا ہو اور وہ خوبصورت ہو, شبیہ رسول تو نہیں ہو سکتا کوئی, اور اس کے گرمی کا موسم ہو, وہ پیاسا بھی ہو, اس کو وقت لگ جائے, ہم دیکھیں گے کہ تم کیسے بات نہیں کرتے, تم کیسے دنیا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جب اجازت لے کے آئے ہیں سر سے پاؤں کہ تیرے جیسے بھی جوان کوئی بوڑھے باپ کو چھوڑ کے مقصد کی طرف جاتے ہیں, یہ سوال کرنا تھا. علی اکبر نے ساتھ جھکایا, کہا بابا آپ کا حکم بھی ہے لیکن اللہ کا حکم بھی ہے, آپ کا بھی حکم ہے کہ حق کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے, دین کو بچانا ہے. دین کے بچانے کے لیے میں علی اکبر حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ اجازت ملی بابا سے, کہا علی اکبر ذرا خیمے میں تو جاؤ, خیام میں جاؤ, جا کے رخصتی لے لو, خیام میں رخصت ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ علی اکبر آئے خیمے میں. آ کے خیمے میں زینب عالیہ ہے. زینب عالیہ سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں پھوپھی اما آپ نے مجھے پالا ہے, آپ نے مجھے پالا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت کربلا میں آپ کے بھیا حسین پہ لگ جائے. یہ جملہ کیوں بولا؟ اس لیے کہ مستقیم نہیں کہا میں مقتل کا جاؤں گا, ادب سے کہا تاکہ زینب سے اجازت مل جائے. اللہ تعالیٰ اجازت ملی علی اکبر کو. ایک دفعہ روایات مختلف ہیں کہ ام لیلہ کے پاس آئے, اپنی ماں کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں ماں میں نے ساری زندگی تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا ہے. کہا کہ بیٹا سوال کرو لیکن یہ خیال رکھنا کہ میں پردیش میں بھی ہوں اور میں نرگہ اعلیٰ میں بھی ہوں. عرض کر دو کہ ایک دفعہ علی اکبر نے کہا کوئی دنیاوی چیز نہیں چاہیے, ماں مجھے اجازت دے دو تاکہ میں حسین مولا پہ اپنے بابا پہ قربان ہو جاؤں. ایک دفعہ میں لیلا نے سارا علی اکبر کا چہرہ دیکھا, ٹھنڈی سانس بھرنے کہا بیٹا اس سکھ میں تمہارے صحرا سجانا چاہتی ہے, شادی کرنا چاہتی ہے, تم اپنے رام میں جا رہا ہے. کہاں جن پہ کمائے ہی کیا چلا گیا, کیا قربان ہو گیا. میں فاطمہ الزہرا کے سامنے سرخ روح کہ میں نے اللہ کیسا بیٹا حسین پہ قربان کیا ہے. اجرکم اللہ. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ علی اکبر جب تیار ہونے لگتے ہیں, مولا بھی خیام میں موجود ہے, حسین مظلوم بھی خیام میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کہا کہ علی اکبر کو سوار کروایا جائے. سوار کرنے سے پہلے مولا نے ایک امامہ منگوایا. امامہ منگوانے کے بعد علی اکبر کے سر میں امامہ باندھنا شروع کیا اور بیویوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا. امامہ بندھتا رہا, بیویاں بیان کرتی رہی. اللہ تعالیٰ امام نے آدھا امامہ باندھ کے تحت الحمد جو ہے وہ لٹکا دیا. یہ علامت ہوتی ہے کہ علی اکبر جوان ہے, کوئی رحم کر لے. اللہ تعالیٰ علی اکبر سوار ہونا چاہتے ہیں, توجہ رکھیے گا. علی اکبر سوار ہونا
ہونا چاہتے ہیں، سوار ہونا چاہتے ہیں، تو ایک دفعہ پیچھے سے آواز آئی، ایک ضعیف اور نحیف آواز آئی. آواز کس کی تھی؟ امام زین العابدین کی، کیونکہ ایک دفعہ بستر پہ تھے. ایک دفعہ آواز آئی، علی اکبر بھیا میں تو مل جاؤ، بھائی سے کمر ہو کر ہے، مجھے مل کے جاؤ. علی اکبر نے امام سجاد کو گلے سے لگا لیا. ایک دفعہ مولا سجاد نے کہا، علی اکبر چھوٹا جہاز اپنے لیے رکھ لیا، بڑا جہاز میرے لیے چھوڑ دیا، جو اللہ کی سپرد ہو. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مولا نے علی اکبر کو راہوار میں سوار کیا. سوار کرنے کے بعد بیویوں نے کہا کہ علی اکبر کی زندگی میں ہم ماتم کرنا چاہتے ہیں، ہلکا بنایا. بیویوں نے کہا واہ محمد واہ علی، کسی نے کہا واہ محمد. یہ بہن کا نہیں تھی. ایک مرتبہ علی اکبر کا راہوار نکلا، راہوار نکلا. مولا باہر تشریف لے آئے خیام سے. علی اکبر چند قدم چلتے ہیں، آواز دیتے ہیں علی اکبر رک جاؤ. کہتے ہیں علی اکبر رک جاؤ، علی اکبر واپس آ جاؤ. واپس آتے ہیں. مولا کہتے ہیں اپنا چہرہ تو مجھے دکھا دو. پھر کہتے ہیں جاؤ. 3 مرتبہ یہ روایت میں جملہ ہے کہ 3 مرتبہ حسین نے بلایا واپس. تیسری مرتبہ کہا مولا جنگ کے بابا جنگ کی اجازت دیں گے. کہا کہ تم کا ایک سوال کرتا ہو. علی اکبر بتا، اگر تم جیسا تیرا میں جوان بیٹا ہوگا انہیں سے مقصد باقی طرف جاتا، تیرا کیا حال ہوگا؟ مولا نے کہا علی اکبر لاکھا اپنے گھوڑے کا جو ہے رخ میدان کی طرف، لیکن اپنا چہرہ میری طرف رکھے. جتنی دیر ہو سکے میں غریب دیکھتا رہوں کہ میری کمائی کیسے اٹھتی ہے. اللہ تعالیٰ علی اکبر میدان میں آئے ہیں. میدان میں آنے کے بعد علی اکبر نے خطبہ دیا ہے، موجود ہے خطبہ مقتل کی کتابوں میں. علی اکبر نے ایسا خطبہ دیا، دشمن لکھتا ہے کہ علی اکبر کے خطبے سے جو ہے ہلچل مچ گئی قوم اشقیاء میں، ہلچل مچنے لگی. تو عمر سعد نے کہا خطبے نہ سنو ان کے، یہ بڑی فضاحت و بلاغت کے مالک ہے، ان کو جلدی زین سے اتارو. اداکارو حملہ اتنا سخت تھا، علی اکبر نے حملے کو پسپا کیا اور کئی واصل جہنم کرنے کے بعد شدت پیاس تھی، جنگ سے باہر نکل کے حسین کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. کہا بابا میری جنگ پسند آئی ہے. حسین نے کہا مرحبا بکا یا بنیا، اے میرے بیٹے مرحبا، تو نے بڑی خوبصورت جنگ کی ہے. میں تیری جنگ میں علی بابا کے جوہر دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ یہ کہنا تھا. بڑے ادب سے علی اکبر نے کہا بابا اگر ایک بوند پانی مل جائے گا، اگر ایک بوند پانی مل جائے میں اس جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دوں گا. اللہ تعالیٰ یہاں غربت ہے حسین کی، جوان بیٹا ہے، ایک بوند پانی کا سوال ہے. روایتوں میں لکھا ہے، مختلف روایتیں ہیں، حسین نے اپنی انگوٹھی علی اکبر کی زبان پہ رکھی لیکن زبان خشک تھی، تسلی نہیں ہوئی. ایک مرتبہ پھر علی اکبر سے کہا اپنا منہ کھولو. اپنا منہ کھولا. ساری روایتوں میں لکھا ہے مقتل کی کتابوں میں منہ کھولا. حسین نے اپنی زبان علی اکبر کی زبان پہ رکھی. علی اکبر ڈر کے ہنستے گئے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے. حسین نے کہا بیٹا تیری دادی جانے کو سمجھے انتظار کر رہی ہے. علی اکبر چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ جب جملے بس باقی ہے ایک دفعہ علی اکبر آئے ہیں. علی اکبر نے جنگ کی. جنگ اتنی شدت سے کی کہ دشمن کی صفوں میں لرزہ تاری ہو گیا. عمر سعد نے دیکھا
اس نے کہا کہ جنگ کے نئے لشکر بناؤ، نئے جو ہے دستے بناؤ. دستے بنانے کے بعد اس نے چاروں طرف سے دو دستے لگوائے. کہا ایک دستہ تھک جائے تو دوسرا آ جائے. ایک پشت سے نہ رکھا، ایک جو ہے وہ دونوں سائڈوں سے رکھا. ایک دفعہ علی اکبر پہ حملہ شروع ہوا. حملہ اتنا سخت تھا، ایک دستہ حملہ کرتا، پھر دوسرا دستہ حملہ کرتا. کوئی تیروں کی بچھاڑ کرتا، کوئی تلواریں مارتا. ایک سامنے جس کا نام تاریخ میں حسین بن منیر لکھا ہے، اس ظالم نے ایک نیزہ لیا، علی اکبر تھے، سینے میں مارا، نیزے کا لگنا تھا. ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے سے ملے، کہا السلام علیکم یا بابا، بابا میرا سلام قبول کیجیے. عزادارو، حسین کی کیا حالت تھی؟ حسین کی حالت سنیے گا. ایک مرتبہ حسین جب بیٹھے تھے ٹیلے پہ، حسین نے ایک دفعہ زمین پہ ہاتھ مارے، ہاتھ مارنے شروع کیے. حسین کا امامہ کھل گیا. امامہ کھلنے کے بعد گلے میں آیا. حسین نے ایک دفعہ کہا میں گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں، مولا سے گھوڑے پہ سوار نہیں ہوا گیا. عزادارو، روایتیں موجود ہے، حسین چلتے رہے، گرتے رہے. جب چلنے کی طاقت نہ رہی، زانوؤں کے بھار، کوہنیوں کے بھار، کہتے ہیں علی اکبر، علی اکبر کہاں ہو، مجھے آواز دو. پورا باپ ہے، جوان بیٹے کی لاش میں کیسے آئے. عزادارو، حسین اللہ جانے کتنی دیر میں علی اکبر کی لاش میں پہنچے. عزادارو، علی اکبر کی آخری سانسیں چل رہی تھی. ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ ہے، علی اکبر زخمی ہے. کہا بابا میری جنگ پسند آ گئی. کہا علی اکبر تو نے حق ادا کر دیا. کہا سینے کے اندر کیا ہے، ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا امت کا اجر رسالت ہے، امت نے جو اجر دیا ہے میں نے چھپایا ہوا سینے میں. کہا کیا ہے؟ کہا ظالم نے نیزہ مارا ہے تیر پھل کا، اور نیزہ مار کے کہتا تھا میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے. میں دیکھوں گا جب حسین یہ نیزہ نکالے گا. عزادارو، یہ اسماعیل کربلا ہے، اسماعیل کا مقام کب رہ جاتا ہے، حسین کا مقام بھر جاتا ہے. عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے نیزے کو دیکھا. اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے. جوان بیٹا ہے، شبیہ رسول ہے، گرم ریتی پہ پڑا ہوا ہے، بیٹا پیاسا بھی ہے، پاپا بھی پیاسا ہے. عزادارو، حسین کی داڑھی کالی تھی، روایات میں موجود ہے. ایک مرتبہ جب نیزے میں ہاتھ ڈالا ہے، ایک دفعہ ہلانے کی کوشش کی، نیزہ کمر سے باہر آیا ہوا تھا. حسین نے اللہ جانے نیزے کو کیسے نکالا، نیزہ باہر نہیں نکلا. علی اکبر کا جگر نیزے کے ساتھ آیا، زمین کربلا میں نظر آیا. عزادارو، فوارہ جاری ہوا، حسین کی داڑھی سفید ہو گئی. ایک مرتبہ کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزادارو، چند جملوں کی زحمت ہے، آخری جملے ہیں. جب شہادت ہو گئی ہے، علی اکبر کی لاش خیمے میں لائی گئی ہے، روایات میں موجود ہے. حسین کیسے لائے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا، اتنا بتاتا ہوں پورا باپ ہے، گرمی کا موسم ہے، ایک دفعہ کندھے پہ اٹھانا چاہتے ہیں، لاش نہیں اٹھتی ہے. عزادارو، ایک مرتبہ علی اکبر کے پاؤں زمین پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں، خیام کی طرف حسین جا رہے ہیں.
کہتا ہوں، تمام کر رہا ہوں، آپ نے بہت گریہ کیا، اللہ مولا کے صدقے آپ کے تمام غم دور کر دے۔ عزادارو، جب یزید کے دربار میں یہ سر پہنچے ہیں، آخری جملہ ہے، جب یہ سر پہنچے ہیں، آخری جملہ لے لیجیے گا، وفا کا خوب گریہ کیجیے گا۔ یزید کے دربار میں جب یہ سر پہنچے ہیں تو اس ملعون کے سامنے جب علی اکبر کا سر آیا، ایک دفعہ یہ حیران رہ گیا، یہ کافروں سے پوچھتا یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے؟ کہتے ہیں یہ حسین کے بیٹے علی اکبر کا سر ہے۔ جملہ بولتا ہے